चांद का मालिक कौन है? अल्लाह, अमेरिका या चीन और रूस? जमीन के बाद चांद पर कब्जा जमाने के लिए इंसानी जंगों में तेजी आने का इम्कान। क्या अगली आलमी जंग चांद पर होगी? अवामी जमहूरिया चीन ने रूस के साथ मिलकर चांद पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन के कयाम का फैसला कर लिया। चीन का एटमी पावर प्लांट चांद के जनूबी कुतबी इलाके में नस्ब किया जाएगा। चांद पर चीनी एटमी स्पेस स्टेशन के मंसूबे में पाकिस्तान समेत 11 दीगर मुमालिक भी शरीक हैं। चीन चांद की नक्शा नवीसी का काम मुकम्मल कर चुका है। चांद की खाक भी बड़ी मिकदार में इकट्ठी की जा रही है। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको हमेशा तंदुरुस्त और खुशहाल रखे, आमीन। जी जनाब, आज हमारा मौजूद सुखन है चांद। जी हाँ, वही चांद जो करीब करीब हर रात आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है और सारी दुनिया के बच्चों के लिए इंतहाई एहतराम और मोहब्बत वाले चंदा मामू का दर्जा रखता है। वही चांद जो ज़मीन का आशिक है और हर वक्त इसी के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। वही चांद जिसे माएँ अपने बेटों के लिए तशबीह के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, और वही चांद जिसे उशाक अपने महबूब के तौर पर जानते हैं। जी हाँ, वही चांद जिसकी पूजा भी की जाती है, और वही चांद जो समंदरों में मुस्तकिल जवार भाटे का सबब बनता है। और यकीनन ये वही चांद है जिसे अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर डाला था। और इस मौजज़े को हम शक्कुल कमर के नाम से जानते हैं, और इसका जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। हम सब ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि बनी नौ इंसान के मुख्तलिफ गिरोहों ने अल्लाह की ज़मीन पर अपनी मिल्कियत कायम करने के लिए एक दूसरे पर लड़ाइयाँ मुसल्लत करने का सिलसिला शुरू दिन से ही जारी रखा हुआ है। और होते होते ये जंगें ज़मीन से खला और फिर चांद तक पहुंच चुकी हैं। दो ज़मीन की तरह चांद का मालिक भी अल्लाह ही है, लेकिन दौरे जदीद कहलाए जाने वाले अहदे हाजिर में आदम के बेटों ने अपने अपने मुल्कों की बरतरी के झंडे उठाए चांद पर कब्जा जमाने के इरादे भी कर रखे हैं। चीन इस वक्त इस मैदान में ना सिर्फ अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आ चुका है, बल्कि उसे पिछाड़ने की सलाहियत हासिल करने के करीब जा पहुंचा है। अवामी जमहूरिया चीन ने अब चांद पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन के क़याम का फैसला कर लिया है। प्रोजेक्ट ILRS यानी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के तहत चीन रूस के साथ इश्तराके अमल करेगा और चांद के जनूबी कुतुब के नज़दीक एटॉमिक रिएक्टर नस्ब करेगा। इस रिएक्टर के ज़रिए पैदा होने वाली तवानाई से चंदा मामू के जनूबी कुतबी इलाके में रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के काम के लिए बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मंसूबे में चीन और रूस इकट्ठे हैं, और हाल ही में रूस की स्पेस एजेंसी रूस कॉस्मोस और चाइना इंटरनेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA के दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका है। चीन और रूस के इस इश्तराके अमल को अमेरिकी आर्टेमिस प्रोग्राम के हरीफ के तौर पर देखा जा रहा है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अमेरिका एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाने का ख्वाहिशमंद है जो चांद के गिर्द मदार बनाएगा। अमेरिका ने अपने इस मंसूबे का नाम गेटवे रखा है, और सन 2027 में इस मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। गेटवे की तैयारी और तनसीब के सिलसिले में अमेरिका को अपनी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और 55 दीगर मुमालिक की स्पेस एजेंसीज का ताउन हासिल है, जबकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रुकन मगरबी रियासतें भी अमेरिका के साथ ताउन का मुसम्मम इरादा किए हुए हैं। चीन का तैयार करदा ILRS दरअसल एक साइंटिफिक रिसर्च बेस होगा जो चांद के जनूबी कुतुब के 100 किलोमीटर के इलाके में बनाया जाएगा। ये स्टेशन ना सिर्फ तवील मुद्दती दौरानिये के खुदकार ऑपरेशन सर अंजाम देगा, बल्कि कलील मुद्दती इंसानी मिशंस में भी मुआविन व मददगार होगा। ILRS के ज़रिए बुनियादी खलाई तहकीकात की जाएंगी। रूस कॉस्मोस के हालिया बयान के मुताबिक इस स्टेशन का एक फ़ायदा ये भी होगा
کہ اب چاند پر انسان لمبے عرصے کے لیے سکونت اختیار کر سکیں گے۔ اس چینی منصوبے کا اعلان ابتدائی طور پر سن 2017 میں کیا گیا تھا۔ پاکستان، وینزویلا، بیلاروس، آذربائیجان، جنوبی افریقہ، مصر، نکاراگوا، تھائی لینڈ، سربیا، سینیگال اور قازقستان اس وقت سے اس چینی منصوبے کے شراکت داروں میں شامل ہیں، جبکہ اب چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کے کل 50 ممالک کو اس عظیم منصوبے میں پارٹنرشپ کی دعوت دے گا۔ سائنٹیفک ریسرچ کے 500 بین الاقوامی اداروں اور 5000 غیر ملکی ماہرین و محققین کو بھی اس منصوبے کا حصہ بنایا جائے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ اس کا یہ منصوبہ سائنسی تحقیقات کا فریضہ تو سر انجام دے گا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ چاند سے قدرتی وسائل بھی حاصل کیے جائیں گے۔ چین کے مطابق چاند کے قدرتی وسائل میں مختلف طرح کے میٹل آکسائڈز شامل ہیں، جن میں چاند کی خاک بھی شامل ہے، جسے ریگولت کہتے ہیں۔ اسی طرح چین کو اندازہ ہے کہ وہ چاند سے کمیاب دھاتیں بھی حاصل کرے گا، اور امکان ہے کہ چاند سے ہیلیم 3 بھی ملے گی، جو ممکنہ طور پر جوہری دھماکوں میں بطور فیول استعمال ہو سکتی ہے۔ اب دنیا بھر کے ماہرین اخلاقیات میں یہ سوال سر اٹھا چکا ہے کہ چاند کا مالک کون ہے، اور صرف اخلاقی ہی نہیں، یہ سوال قانونی بھی ہے کہ چاند کا مالک ہے کون۔ ظاہر ہے کہ زمین کی طرح چاند کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور انسان تو محض ضمانت دار ہیں۔ لیکن چونکہ انسان نے کرۂ ارض پر اپنے ارادے کے بلبوتے پر اپنی مرضی کے اصول و ضوابط متعارف کروائے ہیں، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی یہاں کارگر رہتا ہے۔ دراصل چین خلا نوردی اور خلائی سائنسی تحقیقات میں دنیا بھر کا تنہا رہنما بننے کا خواہش مند ہے۔ چین سن 2013 سے مسلسل ان مینڈ روورز چاند پر بھیج رہا ہے، اور اس کے سائنسدان چاند کی نقشہ نویسی کا کام مکمل کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ چاند کا جنوبی قطب، جو ہمیشہ زمین سے پرے ہوتا ہے اور ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے، چین اس کے نقشے بھی تیار کر چکا ہے۔ سن 2024 میں چین چاند سے بڑی مقدار میں کنکریاں اور پتھر اکٹھے کر کے زمین پر لایا تھا، اور اس واقعے کو تاریخی کارنامہ قرار دے کر دنیا بھر کے سائنسدانوں نے چین پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے تھے۔ جی جناب، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ بنی نوع انسان کا بڑا حصہ تمام تر سائنسی و معاشی ترقیات کے باوجود بھوک، بیماری، بے روزگاری اور تنگ دستی میں مبتلا ہے۔ انسانوں کی بڑی تعداد آج بھی فاقہ کشی کا شکار ہے، اور زمینی جنگیں الگ مصیبت ہیں۔ آپ دیکھیے، شام میں لاکھوں انسان مارے جا چکے ہیں، یوکرین میں لاکھوں انسان مارے جا چکے ہیں، غزہ میں بھی لاکھوں انسان مارے جا چکے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے کئی دیگر تنازعات بھی حل طلب ہیں، لیکن انسان کو تو چاند کی پڑی ہوئی ہے۔ اور صرف اگر آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں تو ہماری نصف سے زیادہ آبادی خط غربت سے بھی نیچے اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے، لیکن امریکہ، روس، چین اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کی چاند کے لیے دوڑیں دیکھنے والی ہیں، اور ان کی انہی دوڑوں کو دیکھ کر جناب اسد محمد خان تمغہ امتیاز کے لکھے ہوئے ایک شعرۂ آفاق گیت کے بول یاد آنے لگتے ہیں۔ اسد محمد خان صاحب نے جو گیت لکھا وہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، کیسی انوکھی بات رے، تن کے گھاؤ تو بھر گئے داتا، من کا گھاؤ نہیں بھر پاتا، جی کا حال سمجھ نہیں آتا، کیسی انوکھی بات رے، پیاس بجھے کب ایک درشن سے، تن سلگے بس ایک لگن میں، من بولے رکھ لوں میں من میں، کیسی انوکھی بات رے، جس پہ نہ بیتی وہ کب جانے، جگ والے آئے سمجھانے، پاگل من کوئی بات نہ مانے، کیسی انوکھی بات رے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے۔ اور جناب احمد فراز صاحب کی غزل بھی اس حوالے سے قابل سماعت ہے۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ، بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ، کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں،
جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ، وہ سیاہ بخت ہیں ہم لوگ پر روشن ہے ضمیر، خود اندھیرے میں ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں چراغ۔ اور یہ شعر خاص طور پہ اس صورتحال کے بارے میں ہے جو یہ چاند پہ جانے کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا۔ بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والو، بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والو، قرائے ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ، قرائے ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ ایسے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن پر برق گرتی ہے تو زندہ میں جلاتے ہیں چراغ۔ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ تو چاند سے محبت کرنے والوں اور اس پر قبضہ جمانے والوں کے لیے ابن انشا کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ تو اسے اپنی تمناؤں کا مرکز نہ بنا، تو اسے اپنی تمناؤں کا مرکز نہ بنا، چاند ہر جائی ہے ہر گھر میں اتر جاتا ہے۔ پھر انہی کا ایک شعر ہے اس موضوع پہ اور یہ حاصل ہے امریکہ کے لیے، روس کے لیے، چین کے لیے، اور جو ملک جو ہے وہ چاند کو فتح کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ان کو انسانیت کا سوچنا چاہیے۔ زمین کے اوپر جو انسانیت آباد ہے پہلے اس کا سوچ لیں تو پھر چاند تک بھی جا پہنچے، کسی نے روکا تو نہیں ہے۔ تو ابن انشا نے کہا تھا کہ چاند کسی کا ہو نہیں سکتا، چاند کسی کا ہوتا ہے، چاند کسی کا ہو نہیں سکتا، چاند کسی کا ہوتا ہے، چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے اے میرے اچھے انشا چاند، چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے اے میرے اچھے انشا چاند۔ اور ابن صفی نے بھی اس حوالے سے کمال ہی کہہ دیا کہ چاند کا حسن بھی زمین سے ہے، چاند کا حسن بھی زمین سے ہے، چاند پر چاندنی نہیں ہوتی، چاند پر چاندنی نہیں ہوتی۔ سو جناب یاد رکھنے کے قابل یہی بات ہے کہ بڑے لوگ، بڑے ملک اور بڑے معاشرے وہی ہیں جو انسان پر فوکس کریں، انسانیت پر فوکس کریں، انسانی ضروریات پر فوکس کریں، دنیا میں امن لائیں، افلاس کا خاتمہ کریں۔ چاند تو چاند ہے، بس زمین سے ہی اچھا لگتا ہے، وہاں تو نہ پانی ہے، نہ ہوا، نہ ہی کپڑا اور نہ ہی غذا۔ باقی مرضی ہے امریکہ کی، چین کی، روس کی اور جو بھی اپنے آپ کو اپنے خیال کے مطابق انسانی ترقی کا نمائندہ گردانتے ہیں اور جو چاند پر پہنچنے کو انسانی ترقی کی معراج خیال کرتے ہیں۔ مانے نہ مانے آپ کو یہ اختیار ہے، مانے نہ مانے آپ کو یہ اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور راتوں کو چاند کا نظارہ ضرور کیا کیجیے، دل کو عجب راحت سی ملتی ہے۔ چاند اللہ ہی کا ہے، چاند اللہ ہی کا ہے اور نسل انسانی خدائے بزرگ و برتر کا کنبہ ہے۔ یہ چاند اس نے انسانوں کے لیے ہی بنایا ہے اور ہم سے ہماری ملکیت کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔